السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال في آية أخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن صدق الله العظيم۔ معزز مصلیان نظام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ خصوصیت سے نوازا، بہت سارے ہنر اس کو عطا کیے، اتنی ساری کوالٹیز اس کے اندر ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں اگر یہ استعمال میں لانا شروع کر دے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو میسر ہیں، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ کس لیے نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود برس رہی ہیں، کیونکہ اس کے یہاں اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو جب اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں تو چیزوں کو، نعمتوں کو بھلا گن گن کر کیوں دے گا؟ اس لیے اس نے اپنے بندوں پر بے پناہ انلمیٹڈ نعمتیں نازل فرمائی اور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، جن کو استعمال کر کے، جن کو ہم صلاحیتیں کہہ سکتے ہیں، جن کو استعمال کر کے کوئی بندہ انڈیا کا نمبر 1 بزنس مین بن جاتا ہے، جن کو استعمال کر کے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے بڑا مبلغ بن جاتا ہے، جن کو استعمال کر کے ایک عالم سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے، جن کو استعمال کر کے ایک انسان ایک اچھا مفسر کہلانے لگتا ہے، اور جن کا استعمال کر کے ایک انسان ہر اس نیکی کے کام میں ماہر ہو جاتا ہے جس میں وہ قدم رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت تو انسان کو ہر چیز کی دی ہے۔ کچھ انسان ایسے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے ہیکر بن جاتے ہیں اور پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ہیکر نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اتنے بڑے چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں کہ ان کا نام ہو جاتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں صرف اجازت ان کی دی ہوئی ہے شریعت کی طرف سے، اور جو کام کرنے کے نہیں ہیں انسان قادر تو ان پر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے ان سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عتاب ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹیکنگ موڈ میں آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرزنش بیان کی جاتی ہے۔ تو کچھ کام کرنے کے ہیں وہ کیے جانے چاہیے، لیکن جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ نہیں کیے جانے چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم کلام پاک میں جو ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے، اچھا بنایا تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، لیکن اسے اچھا رکھنے کے لیے، اس کی اچھائیوں کو برقرار رکھنے کے لیے
کچھ کام ہیں جو مردوں کو بھی کرنے ہیں اور کچھ کام ہیں جو عورتوں کو بھی کرنے ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں ان کو کر کے انسان ظاہری اور باطنی طور پر حسین اور خوبصورت بن جاتا ہے، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں ان کو نہ کر کے بھی انسان دنیا اور آخرت میں حسین اور جمیل اور خوبصورت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان میں نے کہا تھا کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف ستھری، بہت پاک اور مہذب اور شائستہ لوگوں کے لیے چیز بنائی ہے۔ کوئی گندگی اس میں نہیں، کوئی خرابی اس میں نہیں۔ تو جب اتنی صاف ستھری چیز ہے تو اس میں گندے لوگ کیسے داخل ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ وہاں جانے کے لیے تو ہر انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہوگا۔ تو اسی لیے انسان کو دنیا ہی میں پاک صاف بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصولی ٹپس بتائے ہیں، کچھ رولس بتائے ہیں۔ اگر انسان ان پر عمل کرتا رہے تو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور انسان پاک صاف اور صاف ستھرا بھی ہوگا۔ کلام پاک میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مومنو، کہہ دیجئے کہ اے مومنو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی مومنوں کے لیے، یہی مسلمانوں کے لیے زیادہ صفائی ستھرائی کی چیز ہے۔ نظر جھکانے سے متعلق بہت ساری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت بخاری شریف کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میرے صحابہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستوں میں تو ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، اب کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ نہیں سکتے۔ اب اتنی فیسلٹی اس زمانے میں نہیں تھی کہ ادھر بیٹھک ہے اور ادھر میٹنگ روم ہے، ادھر لیونگ ایریا ہے اور ادھر فلاں روم ہے، ادھر فلاں روم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر ایسی ہی مجبوری ہے تو پھر یاد رکھو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، راستوں کا حق ادا کیسے کریں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ کو نیچی رکھو، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ آنے جانے والے جو راہ گزر ہے اگر وہ سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب دو، اچھی بات کی تعلیم دو اور بری باتوں سے روکو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ کو نیچی رکھو، کیونکہ نگاہ کو نیچی رکھنے میں، نگاہ کی حفاظت کرنے میں اتنے زیادہ فوائد وابستہ ہے کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ آپ فرض کیجئے کہ نظر اٹھتے ہی کسی نامحرم پر جا پڑی یا کسی ایسی چیز پر جا پڑی جو انسان کو ناگوار گزرتی ہے، یا کسی ایسی چیز پر جا پہنچی جو مباح تو ہے، جائز تو ہے لیکن اس کو کرنا ضروری نہیں، تو اگر وہ چیز حرام ہے اور انٹرسٹنگ ہے تو اس میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ہو گناہ کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ شہوت کی جو چیزیں ہیں دنیا میں ان کو مزین کر کے پیش کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تو ان سے بچنا ہے۔ تو جب نگاہ نیچی رہے گی تو ان پر نظر ہی نہیں پڑے گی، جب ان پر نظر نہیں پڑے گی تو گناہ میں ملوث ہونے کا بھی خوف اور خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر وہ چیز گندی ہے تو دیکھ کر اس کو گھن آئے گا، انسان اس سے نفرت محسوس کرے گا، تو اس سے بھی حفاظت ہوگی اگر انسان نظر کو نیچی رکھتا ہے تو۔ اور تیسری بات، اگر وہ چیز مباح تو ہے، جائز ہے تو اس کو دیکھنا، لیکن اس کی طرف دیکھنے میں انسان کو گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ اب کسی کی گاڑی کھڑی ہے 1 کروڑ کی ہے، اب بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی 1 کروڑ کی گاڑی دیکھ کر ناشکری میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں جو عطا کر رکھی ہیں آپ ان کو بھول جائیں۔ تو اس لیے نظر کی حفاظت رکھنے میں بہت سارے فوائد مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ برہنہ ایک بستر پر نہ سوئے، کوئی عورت
کسی عورت کے ساتھ ایک بستر پر برہنہ نہ سوئے۔ یہ تمام ارشادات کس لیے ہیں؟ تاکہ پیش آمدہ جو خطرات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ابھی گناہ ہوا نہیں، ہونے سے بچایا جا رہا ہے، حفاظت کی جا رہی ہے تاکہ آئندہ چل کر ایسا نہ ہو۔ تو یہ تمام تدابیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے دی ہے تاکہ انسان صاف ستھرا رہے، پاک صاف رہے۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ مومنوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا اور زیادہ طہارت کا باعث ہے۔ تو جب نگاہ نیچی رہیں گی، غلط چیز پر پڑے گی نہیں، ناجائز چیز پر پڑے گی نہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علی، پہلی نظر اگر غلط چیز پر، کسی نامحرم پر یا کسی ناگوار چیز پر پڑ جائے تو پہلی نظر پڑتے ہی نظر ہٹا لو، کیونکہ پہلی نظر تمہارے اختیار سے نہیں پڑی، وہ معاف ہے۔ اس کے بعد ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل اس کو دیکھتے رہنا یہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی نامحرم کی طرف نظر پڑتے ہی نظر کو نیچی رکھ لے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے لوگوں کو دکھانا ہے، نہیں، تنہائی میں بھی، سب کے سامنے بھی، جہاں پر بھی ہو، یہ طریقہ اپنا بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات میں ایسی لذت عطا فرمائے گا جس کو وہ دنیا میں محسوس کرے گا۔ تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں، اور صرف ابھی تک ایک ہی جز ہوا ہے، یغضوا من ابصارہم، نگاہ کو نیچی رکھو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے متعلق دو اقوال ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اب حکم عام ہے تو جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ تمام اس میں آ جائیں گے۔ ایک تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ زنا کے ارتکاب سے انسان بچے، دور رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ کسی ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا نہ کرے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ انسان زنا تو نہیں کرتا، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے شہوت پوری کرنے کے ہیں، ان کو بھی ترک کرے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور دوسرے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو خواہشیں دی ہیں، جو انسان کو لذات دی ہیں، ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہے، ان کو کرے ہی نہیں۔ ذالک ازکیٰ لہم، اور جب انسان یہ کام کرے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ اور یہ شرمگاہ کے متعلق اتنی روایتیں، سینسٹیو روایتیں، بہت حساس روایات موجود ہیں۔ وہ روایت کتنی مشہور ہے، اور تقریباً 4 ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، 2 چیزوں کی ضمانت لے لو، تمہاری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ایک تو مجھ سے وعدہ کرو کہ جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں یہ چیز ہے، یعنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لو، اس کی حفاظت کر لو۔ اور ایک اس کی حفاظت کر لو جو 2 تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت۔ کیونکہ تمام گناہ نظر سے شروع ہو کر شرمگاہ پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جو بھی شہوت کے قبیل سے گناہ ہیں، وہ نظر سے شروع ہوتے ہیں اور شرمگاہ پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے تاکہ پھر نعوذ باللہ وہ نوبت نہ آئے کہ انسان کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں، شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ اور یہاں پر ایک جز اور ایڈ کر دیا گیا کہ اپنی زینت کی چیز کو ظاہر نہ کریں۔ وہ چیزیں عورتوں کی جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ ان کا چہرہ ہو، چاہے وہ ان کے سینے کا ابھار ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو عورت کی ایک مخصوص ساخت ہے اس کا کوئی بھی حصہ ہو، جو بھی زینت کی چیزیں ہیں ان کو چھپا کر رکھے۔ آگے استثناء بھی ہے الا ما ظہر منہا ولیضربن وغیرہ وغیرہ، کہ ان کے سامنے کھول سکتے ہیں، ان کے سامنے کھول سکتے ہیں، ان کے سامنے کھول سکتے ہیں۔ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور چاہیے عورتوں کو کہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر لٹکا کر رکھیں۔ اور ایک آیت میں ہے
یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جلباب کا لفظ آیا ہے، اور جلباب عربی زبان میں ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت کو سر سے لے کر پیر تک چھپا کر رکھے، یہ ہے پردہ۔ برقعے کا حکم نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو، ہاں اگر برقعے سے بھی ستر پوشی ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ اسی لیے ستر چھپانے کے لیے اگر کسی چادر سے کفایت ہو جاتی ہے تو چادر بھی پردہ ہے، برقعے سے ہو جاتی ہے تو برقع بھی پردہ ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے عورتیں برقعے کو بطور فیشن استعمال کرتی ہیں تاکہ ہم تھوڑی اچھی لگیں، وہ اچھی ہوتی نہیں، اس لیے پہنتی ہیں تاکہ اچھی لگیں، اور پھر وہ پٹکا جو باندھنے کا آ گیا کمر پہ اس کو اور ٹائٹ کرتی ہے تاکہ نعوذ باللہ ان کا ابھار نظر آئے۔ تو یہ پردے کے مقصد کے عین خلاف ہے۔ شریعت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ تم برقع اوڑھو اور پھر اس کو زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلو، اور پھر ایک اوپر سے تم پٹکا بھی باندھ لو، اور پھر اس کو ٹائٹ بھی ہونا چاہیے، اس پر کڑھائی بھی ہونی چاہیے، بیل بوٹے بھی ہونے چاہیے۔ یہ تو عین شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور یہ کرنے والی کون ہے؟ ہمارے گھروں کی ماں بہنیں ہیں، اور کون ہے؟ تو اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو درست کرے، ورنہ تو نہ کسی تبلیغ کا فائدہ، نہ ہی کسی جماعت کا فائدہ، نہ ہی کسی تقریر کا فائدہ، اور نہ ہی کسی تفسیر کا فائدہ۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینسٹیو ایشو کو کلام پاک میں بہت سی جگہ ہائی لائٹ کیا اور تفصیل سے بیان کیا۔ آج کل جیسے شادی بیاہ میں دیکھنے کو ملتا ہے، کسی بھی شادی مال میں چلے جاتے ہیں، بڑا ہال ہوتا ہے، لوگوں کا رش ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں ایک ساتھ ہیں، مرد بھی ایک ساتھ ہیں۔ کوئی زیادہ ہی احتیاط کرتا ہے تو مرد ایک سائیڈ میں بیٹھے ہیں، عورتیں ایک سائیڈ میں بیٹھے ہیں، جو جس کا چاہے فوٹو آرام سے کھینچ رہا ہے۔ اور جس کی شادی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو، چاہے کسی کی بہن ہو، نہ اس بھائی کو غیرت ہے، نہ اس باپ کو غیرت ہے، اس کو اسٹیج کی زینت بنا کے کھڑا کر کے اور عام پبلکلی اجازت ہے کہ کوئی بھی آئے اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائے۔ ارے وہ تو چھپانے کی چیز تھی، وہ تو پردے میں رکھنے کی چیز تھی۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے فریضے کی ادائیگی کو بدنام کر رہے ہو، اور ایسے ایسے فنکشن میں اس کو شامل اور انوالو کر رہے ہو، آگے اس کی اولاد کا کیا ہوگا وہ سوچا؟ میں کئی مرتبہ ایسی شادیوں میں اچانک پھنس گیا، جا کے اسٹیج پہ کھڑی کر کے اس کو زینت بنا رکھی ہے، کوئی بھی دیکھے آئے، اور اتنا چست اور اتنا ٹائٹ لباس جو غیر قابل الذکر، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اوپر سے کیمرہ مین کو اجازت ہے کہ کوئی بھی آئے اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائے۔ اور اگر کوئی بڑا اس کا جیجا ہے، بہنوئی ہے، وہ تو ایسے پھرتا ہے جیسا کہ یہ اس کی پراپرٹی ہو، کبھی ادھر ہاتھ رکھ کے فوٹو کھنچوا رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ رکھ کے فوٹو کھنچوا رہا ہے۔ تمام شادیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہی ہال ہو، وہی شادی ہو، وہی لوگ ہوں، لیکن اگر بیچ میں پردہ حائل ہو، دلہن ایک سائیڈ میں ہو، ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے، ہال میں شادی کرنے کے لیے انسان مجبور ہوتا ہے، لیکن وہاں پردے کا بھی تو نظم ہو سکتا ہے۔ دلہن ایک طرف بیٹھی ہوئی ہو، گیٹ پہ ایک عورت کو بٹھا دیا جائے کہ باپ اور بھائی اور فلاں فلاں آدمی کے علاوہ اندر کسی مرد کی انٹری نہیں ہے، تو تب شادی نہیں ہوتی۔ ایک عام ماحول بن گیا، جتنی جگہ بھی جانا ہوا سب میں یہی ماحول ہے۔ اس کا پرچار کر رہے ہیں، اس کے حسن کا، نعوذ باللہ اس کے حسن کا پرچار ہو رہا ہے۔ نہ اس بھائی کو غیرت ہے، نہ اس باپ کو غیرت ہے، اور کل خدا نخواستہ کچھ انہونی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے عزت کا خیال انہی لوگوں کو آتا ہے۔ تو ہٹ تو تم نے دی ہے، کوئی ادھر سے سیلفی لے رہا ہے، کوئی ادھر سے سیلفی لے رہا ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کیجئے ویڈنگ پکس، آپ کو کتنی مسلمان لڑکیوں کی پکس جو ہے وہ گوگل پر نظر آئیں گے۔ کہاں سے گئی وہ گوگل پہ؟ کس نے ڈالی گوگل پہ؟ وہ اسی طریقے سے لوگ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں، ان کی حفاظت نہیں کرتے، ادھر ادھر شیئر کر دیتے ہیں، اور گوگل اٹھا کے ان کو اپلوڈ کر دیتا ہے۔ خود ہی کسی کے اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی گوگل کو، جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس چیز کی سرچنگ ہوتی ہے، اٹھاتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ آج ایک چیز آپ نے سرچ کی، آپ کو نہیں ملا گوگل پہ، 2 دن کے بعد سرچ کرنا، ہزاروں چیز ملے گی اسی قبیل سے۔
تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم خود خیال نہیں رکھیں گے اور اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا، یا جو بھی ہماری کفالت میں ہے، جو بھی ہماری ذمہ داری میں ہے، ان کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس طرح کھلے عام ان کے حسن کا پرچار کریں گے، تو آگے کیا امید رکھتے ہو؟ ان کی اولاد شرم والی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف ارشاد فرمایا، نگاہ بھی نیچی رکھو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، دینی باتیں حاصل کر رہی تھی، تو اچانک ایک نابینا صحابی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کے بارے میں سورہ عبس وتولى نازل ہوئی، وہ آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام اسماء ان سے پردہ کرو۔ یا رسول اللہ، یہ تو دیکھتے نہیں ہیں، نابینا ہے، ان سے کیا پردہ کرنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو، تو پردے کا حکم تو دونوں کو ہے۔ اگر یہ نابینا ہے تو تم تو نابینا نہیں ہو، تم پردہ کرو۔ تو اسی لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پردہ کسی خاص مخصوص حالت سے متعلق ہے۔ آج کل ہم نے پردے کو ایک رواج کی چیز بنا دیا، پردہ وہاں کریں گے جہاں بہت زیادہ دینی ماحول میں اگر ہمیں کہیں جانا ہو یا مارکیٹ میں جانا ہو تو رواج کے طور پہ ایک برقع اوڑھ کر جلدی سے نکل پڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنڈیشن میں بھی سختی سے منع فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح شہراہ پر عام حالات میں عورتوں کا سڑکوں پر نکلنا، اور چاہے وہ برقعے ہی میں ہوں، بغیر ضرورت کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اب بتائیے، شیطان سے زیادہ طاقتور ہے عورت؟ وہ کہیں نہ کہیں اس کو بہکا دے گا۔ کبھی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہر ان کے گھروں میں نہیں رہتے، ان کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ کس لیے؟ تاکہ نسل کی حفاظت ہو سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے حسب اور نسب پر، صرف اس لیے۔ اور آج تک بھی عرب کے آدمی اپنے حسب اور نسب پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سے لے کے باپ دادا اور آدم علیہ السلام تک اپنے نسب محفوظ کر رکھے ہیں کچھ لوگوں نے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے نسب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا یہ انبلیویبل ہے۔ اگر انسان صرف اس پر عمل کرنے لگے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے لگے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے لگے، تو بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جن کا خاتمہ دنیا سے، معاشرے سے یوں ہی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کی طرف التفات نہیں کیا گیا، توجہ نہیں کی گئی، تو بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، عریانیت عام ہوگی۔ اب ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، گھر میں اس کی بہن یا اس کی بیٹی کیا پہنتی ہے اس کو نہیں دکھتا ہے، نہیں یہ تو محرم ہے، تو محرم ہے، عادت تو تم سے ہی پڑ رہی ہے اس کو۔ اب انہی لباس کو پہن کے پھر وہ باہر نکلے گی، باہر والا کوئی کمنٹ کرے گا تو بولے گی میرے بھائی کو، میرے ابو کو کوئی دقت نہیں، تو تجھے کیا دقت ہے؟ باہر نکل کر یہ بولتی ہے۔ تو اس لیے گھروں سے اصل اصلاح شروع ہوتی ہے۔ اگر گھروں میں ہم اپنے معاشرے میں یا جن پر ہمارا کنٹرول ہے یا جن پر ہمارا بس چل سکتا ہے، کم از کم ان تک ہم یہ تعلیم پہنچائیں، یہ تبلیغ پہنچائیں کہ پردہ پردے کی حیثیت سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نہ جانے کتنی بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند احمد میں اور طبرانی میں، ترغیب میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ میں، الادب المفرد میں بہت ساری روایات ہیں، اور نہ جانے کتنے راویوں سے مروی ہیں، اور کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہاں تک کہ پردے کے متعلق جب آیات نازل ہوئی تو مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ نہ ضرورت کے بغیر اپنے ہاتھ کھولے، نہ ضرورت کے بغیر اپنی آنکھیں کھولے، باہر نکلنا ہے تو پورا کور ہو کے نکلے۔ بعد کے علماء آئے، انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا سا دیکھ سکتی ہے، ایک آنکھ سے دیکھ سکتی ہے، دونوں آنکھیں کھول سکتی ہے، ہاتھ ہتھیلی کھول سکتی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ پردے کا حکم نہیں ہے۔ کوئی فرقہ آج تک دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہم میں سے ہر شخص سے سوال ہوگا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ اور ماتحتوں میں کون ہے؟ بہن بھی ہو سکتی ہے، ماتحتوں میں کون ہے؟ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ماتحتوں میں کون ہے؟ بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی ناجائز کام میں مشغول ہے،
جیسے امر بالمعروف یہ پارٹ آف دین ہے، دین کا حصہ ہے، ایسے ہی نہی عن المنکر بھی پارٹ آف دین ہے، دین کا اہم حصہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر مفقود ہیں تو کتنے بھی سجدے میں سر رگڑتے رہو، اصلاح معاشرے کی ہونے والی نہیں۔ تہجد میں کھڑے ہو کر سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتے رہیے، معاشرے کی اصلاح ہونے والی نہیں۔ روتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی حالات کو سازگار فرما دیجئے، نہیں ہونے والے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہر شخص کو اپنانا پڑے گا، اور طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کو کیا حکم دیا کہ قریبی لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو تبلیغ جو شروع ہوگی وہ اپنے قریبی لوگوں سے شروع ہوگی، اور قریبی لوگوں میں پہلے گھر والے ہیں، پھر وہ ہیں جو لحاظ بات میں آپ کی بات مان لیتے ہیں، پھر دوست و احباب ہیں، پھر محلے والے ہیں، اور پھر ہر وہ شخص جو اسلام کی وجہ سے تمہارا بھائی ہے، ہر وہ اس تفسیر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نہ خالی دعا سے کام ہوتا ہے اور نہ خالی کوشش سے کام ہوتا ہے، دعا بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی ہو، تب مرض اچھی طرح کٹتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم فریضے کی ادائیگی میں ہم سب کے اندر ایمانی جذبات عطا فرمائے۔ باقی آج 6 دسمبر ہے، کون نا واقف ہے 6 دسمبر سے؟ کس کو نہیں پتہ کہ 6 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ 1992 وہ 6 دسمبر کا دن، جس دن ہماری ایک مشہور اور معروف مسجد کو کچھ شرپسند عناصر نے حکومت کے مدد سے شہید کر دیا تھا، یعنی بابری مسجد۔ اب یہ ایک تاریخ بن کر رہ گئی، اور گویا کہ شاعر کے اس قول کا مصداق ہو گئی کہ میں پڑا سوتا ہی رہا، کر کے قضا نماز آنکھ کھلی تو ہاتھ سے مسجد چلی گئی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو وہی شخص آباد کرتے، کیونکہ یہ بات سچی ہے، اگر مسلمان کسی چیز کو آباد رکھنے کی کوشش کرنے لگے تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر کبھی آفت نہیں آ سکتی۔ جیسے ہی اس کی ادائیگی میں، نمازوں کی ادائیگی میں یا ذمہ داری میں کمی آئی تو غیروں کی نظر فوراً ٹک جاتی ہے۔ تو مسلمان اور خاص طور سے مؤمنین جو ہیں، ان کے لیے کلام پاک میں صاف صاف ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ تعمیر کا مطلب صرف مسجد بنانا نہیں ہوتا، اس کی حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃ دے وغیرہ وغیرہ۔ تو نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں کی طرف توجہ رکھنا، 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرنا، اگر انسان اس کی پابندی شروع کر دے تو انشاءاللہ آج بھی کسی کی ماں میں دم نہیں ہے کہ کسی مسجد پر غلط نظر ڈال لے یا کسی عبادت گاہ کو منہدم کرنے کی کوشش کر لے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی مساجد کو آباد رکھنے کی فکر کریں، اور وہ مجمع جو جمعے کے دن آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ فجر میں کیوں نہیں آتا؟ وہ ظہر میں کیوں نہیں آتا؟ وہ عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں کیوں نظر نہیں آتا؟ تو جیسے جمعے کی نماز فرض ہے، اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو 5 نمازوں میں مسجد میں آنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ حالات بہت خراب ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ہر معاملات کو حل کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ باقی جو مسائل سیشن ہوتا ہے، 2-4 مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بچپن سے ایک حدیث سنی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت نقل کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، ترغیب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ اور اتنا ثواب کہ اٹھائے نہ اٹھے۔ بچپن میں یہ یاد تو کر لیا تھا، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے وہ سب نہیں پتہ تھا۔
تو تحقیق کے بعد پتہ چلا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کلمات کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر جز اللہ عنا محمد ما هو اہل، جز اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ 70 فرشتے 1000 دن تک اگر اس کے ثواب کو لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ 70 فرشتوں کو 1000 دن تک تھکائے گا یہ پڑھنا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جز اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی نے یہ کلمات کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 70 فرشتوں کو 1000 دن تک یہ کلمات تھکا دیں گے، یعنی کہ ان پر ثواب ہی نہیں لکھا جائے گا کہ کتنا لکھنا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اور خود بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کی تفسیر میں محدثین کہتے ہیں کہ، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک کام ہے جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہزار فرشتوں کو ڈیلی مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ روضہ اقدس کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کریں، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ تو اقل مقدار ہے، اس سے زیادہ 700 تک کے الفاظ قرآن شریف کے ہیں۔ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اجر چاہتے ہیں بڑھا کر لکھ دیتے ہیں۔ تو جتنے اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہوا کیا ہے اس زمانے میں، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو اور اس کی رحمتوں کو کھوجنے میں تو لگے ہیں، اور یہ کھوجنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تعریف فرمائی ہے ایسے لوگوں کی۔ لیکن ایک گھنٹے کی تقریر ہماری ہو جاتی ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں ہم لوگوں پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو بڑھا کر اللہ کے بالکل پاس کر دیا، تو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، تمام احادیث مبارکہ کو چھانٹ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک گھنٹے کی تقریر ہو گئی، ایک گھنٹے کی تبلیغ ہو گئی، لوگوں کو نماز کے لیے بھی لے کے آ گئے اور کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آیا۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت اور من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف خاص طور سے جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ایک درود آپ کو بتایا گیا، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔